اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سر اختر نے ہنسی لگاتے ہوئے جب امیر کا نام لیا تو وہ غیر حاضر تھا۔ انہوں نے چند سیکنڈ دیکھا، پھر طاہر سے پوچھا، بھائی وہ جھگڑالو بچہ نہیں آیا، وہ جو ہر بات پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتا ہے؟ سر کل میچ میں اس کی لڑائی ہو گئی تھی، بات بھی اتنی خاص نہ تھی۔ بس یہی تو اس میں خرابی ہے، بات بات پر لڑائی۔ سر پرسوں خواہ مجھ سے الجھنے لگا تھا، میں نے نظر انداز کر دیا، ورنہ اس کا ارادہ تو… یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی 10th کلاس تھی۔ یوں تو کلاس میں ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں، مگر عامر شرارتی، بدتمیز اور جھگڑالو تھا۔ وہ بات بات پر لڑنے جھگڑنے کے لیے آمادہ رہتا۔ اگلے دن پھر غیر حاضر تھا۔ سر اختر نے پوچھا تو اس کے پڑوسی ندیم نے بتایا کہ اس کے سر پر بیٹ لگنے سے چوٹ آئی ہے، وہ 2-4 دن تک اسکول نہیں آئے گا۔ اس کے سر پر 7-8 ٹانکے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاملہ سیریس تھا، ورنہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھونسے اور کپڑے وغیرہ پھٹتے یا بٹن ٹوٹتے۔ سر اس میں اس کی اتنی غلطی نہ تھی، دوسرا لڑکا لڑاکا تھا، اس نے معمولی بات پر بیٹ سے سر پھاڑ دیا۔ بھائی وہ مکافات عمل کا شکار ہوا ہے، جب اس کی غلطی ہوتی تو دوسروں سے زیادتی کرتا۔ آج اس کی غلطی نہ تھی لیکن اسے سزا ملی۔ سر یہ مکافات عمل والی بات سمجھ نہیں آئی، اس کا عامر سے کیا تعلق؟ بھائی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی چوری کرتا ہے، وہ اس کی سزا پاتا ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے۔ جیسے عامر دوسروں سے زیادتی کرتا تھا، مگر اس بار اس کی غلطی کم اور سزا زیادہ ملی۔ کوئی بچہ کسی کی چوری کرتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا، مگر کبھی کسی کی چوری نہیں بھی کرتا اور سزا مل جاتی ہے۔ سر ایسے ہی میرے پاپا ایک دن کہہ رہے تھے کہ بٹیر کو مکافات عمل کا سامنا ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہی بٹیر دوسرے بٹیر کی پٹائی کرتا تھا، اب اس کی پٹائی ہوئی۔ بیٹا پوری بات بتائیے، کچھ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سر ہم نے گھر میں بٹیر اور آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے تھے، 4 بٹیر ہیں۔ ایک بٹیر دوسرے کی خوب پٹائی کرتا تھا، اکثر ڈرایا بھی، مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ اس نے دوسرے بٹیر کو مار کے گنجا کر دیا۔ آخر تنگ آ کر اس بٹیر کو پیرٹ والے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں ایک پیرٹ اس پہ سوار ہو جاتا، چونچ سے اس کے سر پر اکھاڑتا اور اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ کبھی اس کے پاؤں پر چونچ مارتا، وہ بیچارہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا۔ میں نے اینٹوں کے اوپر شیشہ رکھا، وہ اس میں بھی گھس جاتا ہے، یوں ہی دانہ دھننے کے لیے باہر آتا ہے۔ طوطا اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ جب پاپا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مکافات عمل ہے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوسرے بٹیر کو ناجائز تنگ کرتا تھا، اس کا بدلہ یہ پیرٹ لے رہا ہے۔ جی بچوں سمجھ گئے آپ؟ جی سر سمجھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کسی کو بھی ناجائز تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کی چیز چرانی چاہیے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ورنہ کسی اور سے سزا کے لیے تیار رہیں، جیسا کہ عامر کو سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔